अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की खौफनाक कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफ़ा बताया, गाँव में तो हवेलियाँ, घर और बहुत से इलाके जैसे नहरें, कुएं, बागीचे, खेत खलियान, डेरे आसेफज़दा हो ही जाते हैं, आबादी कम होने की वजह से या फिर जल्दी वीरान हो जाने की वजह से। लेकिन शहरों में भी आबाद इलाकों और बहुत ज़्यादा रौनक वाले जो मोहल्ले, गली कूचे होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे घर मौजूद होते हैं जो जिन्नात और भूत प्रेत की आमाजगाह होते हैं। नाना जी बताते हैं कि शाह साहब के पास लाहौर शहर से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल थे। शाह साहब से मिलकर बताने लगे कि हम लोग लाहौर के एक इलाके के रहने वाले हैं। हम लोगों की एक आबाई हवेली है जो कि बहुत पुरानी हवेली है। लाहौर के भाटी गेट पर हम लोगों की वो हवेली पड़ती है। लाहौर के मशहूर तरीन इलाकों में से वो भी एक इलाका है। ये हवेली तकरीबन 200 साल पुरानी हवेली है। पहले ये पाकिस्तान और इंडिया के अलग होने से पहले, तकसीम पाकिस्तान से पहले ये हवेली जो थी सिखों के पास थी। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से गए तो ये हवेली हमारे आबा अजदाद के पास आ गई। किसी वजह से ये हवेली काफ़ी अरसा बंद भी रही। हम लोग दूसरे शहरों में मुकीम थे, बल्कि दूसरे मुल्कों में मुकीम थे। बंद रहने की वजह से हवेली काफ़ी खस्ता हाल हो गई। उसके ऊपर से फिर मौसमों के असरात, बारिशें, तूफान, उनकी वजह से भी हवेली की दरो दीवार पर खासे असरात हुए। तो हम लोगों को ही कुछ दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया कि आप अपनी हवेली को रेंट आउट कर दें, किराए पर दे दें। तो हम लोगों ने हवेली का कुछ हिस्सा किराए पर देने के बारे में सोचा। हवेली बहुत बड़ी है। हम लोगों ने सोचा कि हवेली का जो निचला हिस्सा है, जहाँ पर 7 कमरे हैं, हम वो हिस्सा किराए पर दे देते हैं। हमने एक डीलर के जिम्मे ये चीज़ लगा दी। उसने जाकर हवेली को चेक करवाया, वहाँ पर लाइट का कनेक्शन करवाया, कुछ वहाँ की पानी वगैरह का सिस्टम ठीक करवाया, उस पर खर्चा हुआ। हम लोगों ने वो सारा उसको दिया। उसके बाद उसने कोई फैमिली ढूंढी और वहाँ पर एक फैमिली को रहने के लिए वो हिस्सा दे दिया और उन लोगों को मना किया कि आप हवेली के बाकी हिस्से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस हवेली के कुल मिलाकर 3 हिस्से थे, एक नीचे वाला हिस्सा, एक पिछला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। वो जो हवेली है बहुत बड़ी है, तो उन लोगों के इस्तेमाल में फिलहाल उस हवेली का नीचे वाला हिस्सा ही था। हुआ कुछ इस तरह से कि जब उन लोगों ने वहां पर रहना शुरू किया तो अभी चंद दिन ही गुजरे थे, उन लोगों ने कुछ शिकायत करना शुरू कर दी और ये कहा कि इस हवेली में रहना बहुत मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर रह नहीं पा रहे, हमारे पैसे वापस करें। अभी महीना भी नहीं हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन हुए होंगे। जब उन लोगों से हम लोगों ने मालूमात दरियाफ्त की कि वहाँ पर मामलात क्या हैं, तो उनका ये कहना था कि रात को हवेली से बहुत अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह से पाँव में पाजेब या घुंघरू पहने हवेली के वीरान और बंद हिस्सों में कोई भागता है, उसके बाद ऐसे मुसलसल आवाज़ गूंजती है जैसे पाँव में घुंघरू पहने कोई रक्स कर रहा है। हम लोग जब ये आवाज़ें सुनते हैं हम लोग दहल जाते हैं। कभी वो आवाज़ें हवेली के पिछले हिस्से की तरफ से आती हैं। जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं, तो आवाज़ें दूर होने लग जाती हैं। तभी वो आवाज़ें हवेली के ऊपर वाले हिस्से से आने लगती हैं और वो जो कोई भी है वो हवेली की सीढ़ियों में रात भर भागता है। पायल की आवाज़ और उन घुंघरुओं की आवाज़ हमें रात को सोने नहीं देती। हम लोगों ने पहले तो अपना वहम समझा कि आसपास भी इलाके हैं, घर हैं, कहीं वहाँ से कोई आवाज़ें ना आती हों। लेकिन मालूम करने पर पता चला कि हवेली इतनी बड़ी है कि उसके आसपास लगने वाले घर इतनी आसानी से वहाँ की आवाज़ें यहाँ पर नहीं आ सकती।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर का टाइम था, तो हमें ऐसा लगा जिस तरह से दूसरी मंजिल से कोई आवाजें दे रहा, कोई पुकार रहा है। मैं भागी भागी जैसे ही उस दरवाजे की तरफ गई जहां पर सीढ़ियां थी, तो मैंने पूछा कौन है वहां पर। मेरे दूसरी बार पूछने पर मुझे एक भयानक कहका सुनाई दिया, जैसे कोई बहुत डरावनी आवाज में हंसता है, और उसका कहका बहुत भारी सा होने लग गया। तभी फिर से घुंघरू की आवाज आई। उसके बाद मेरे बच्चे डरने लग गए। हम रात को सोए होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कमरे का दरवाजा कोई खोलकर अंदर झांक रहा है। उसका सर बहुत बड़ा है और धड़ बहुत ज्यादा पतला। हम लोग इससे ज्यादा इस घर में नहीं रह सकते। मेरी बेटी, जो कि हवेली के 5वें नंबर वाले कमरे में थी, वहां की सफाइयां कर रही थी, तो एकदम से उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे एक काले रंग की बकरी खड़ी है। बकरी की आंखें बहुत बड़ी थी और जुबान जमीन तक लंबी थी। उसकी चीख निकली, वो पीछे गिरी तो बकरी गायब हो गई। अब हम लोग बड़े ज्यादा परेशान हुए कि हम लोगों की इतनी पुरानी हवेली है, इतने कदीम अरसे से हमने इस हवेली की हिफाजत की है, हमारा एक आबाई विरसा है, तो अब इसको किस तरह से मशहूर होने दे के ये आसेब ज़दा है। उन लोगों के तो हम लोगों ने पैसे वापस कर दिए और वो लोग ही हवेली छोड़कर भाग गए। उनका कुछ सामान भी वहां पर रखा था, जो बाद में हम लोगों ने अपनी निगरानी में उठवाया। ये मालूमात मिलने के बाद मैं सीधा पाकिस्तान आया और आकर मैंने हवेली में ही 1-2 रातें गुजारने का फैसला किया। नीचे वाला हिस्सा जो लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल था, अब वो इस्तेमाल के काबिल था। वहां पर मैंने अपने लिए एक कमरा सेट करवाया जहां पर बिस्तर था, ज़रूरत का सारा सामान था। आज रात मैं वहीं पर था। काफ़ी देर तक मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे रहे। हम लोग हवेली के सहन में ही बैठे थे, तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद छत के ऊपर से कोई आवाज़ आती है, कभी ताली बजने की, कभी किसी के भागने की। मेरे दोस्त जो थे वो उठकर चले गए और कहने लगे लगता है यहाँ पर रहने वाली मखलूकात को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। वो लोग भी चले गए। आज मैं बिल्कुल अकेला था। मेरा एक ड्राइवर था, उसके कुछ रिश्तेदार लाहौर में थे, वो उनसे मिलने के लिए चला गया। अगर वो होता तो शायद मैं इतना खौफजदा ना होता। आधी रात का टाइम था, तकरीबन 2-2:30 बजे का। एकदम से सीढ़ियों वाले दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। पहले मुझे लगा मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई है। मैं कौन कौन करता बाहर निकला। जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, पूरा सहन सुनसान वीरान था। फिर दस्तक हुई, हवेली के बड़े दरवाजे पर आया तो वहां भी कोई नहीं था। वहां पर पहुंचा तो दस्तक की आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने पलटकर सीढ़ियों के दरवाजे की जानिब देखा। वहां पर कोई था। एक औरत की आवाज जो बड़ी मध्यम सी आवाज में कह रही थी, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। मैं बहुत ज्यादा डर गया और कमरे के अंदर भाग गया। फिर मेरे कानों के साथ भी वही आवाज टकराई, जैसे पाँव में कोई घुंघरू बांधे मुसलसल नाच रहा होता है। वो बहुत भयानक मंजर था। मेरा दिल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। मैंने फौरन से अपने एक दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि मुझे आकर ले जाओ, यहाँ पर मुझे ये जिन्नात रुकने नहीं देंगे। शायद वीरान रहने की वजह से हवेली आसेब ज़दा हो चुकी है। मेरा दोस्त फौरन से आया और आकर मुझे ले गया। मैंने सुकून का सांस लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी मदद करें। मुझे आपके बारे में मेरे उसी दोस्त ने बताया है। उनका ये कहना है कि उनके एक रिश्तेदार पर इसी तरह से किसी भूत प्रेत चुड़ैल का साया हो गया था और आपने ही उनका इलाज किया था। अब वो लड़का बिल्कुल ठीक है। बराए मेहरबानी हमारी भी मदद करें कि हम लोग किस तरह से उस हवेली को रहने के काबिल बना सकते हैं। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी और शाह साहब ने उनसे ये कहा कि हवेली कितना अरसा तक आप लोगों ने वीरान छोड़ी और बंद रही। उनका ये कहना था तकरीबन 35-40 साल तक हवेली बंद रही। हम लोग बहुत पहले ही पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, उस तक भी ये हवेली बंद थी। बहुत अरसा पहले हम लोग इस हवेली में खुद रहते भी नहीं थे। मेरे दादा के वालिद साहब थे, फिर मेरे दादा उस हवेली में रहते थे।
اس کے بعد میرے والد صاحب کچھ عرصہ اس حویلی میں رہے، پھر انہوں نے اپنا ایک گھر بنا لیا۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے سیالکوٹ، تو یہ حویلی بند ہو گئی۔ کبھی کبھار سال میں ایک آدھی دفعہ چکر لگتا تھا، ہم لوگ حویلی پر آتے تھے، اس کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ پھر ہم لوگ بھی بڑے ہوتے گئے، پڑھائیوں میں لگ گئے، اور اس کے بعد ملک سے باہر چلے گئے، تو حویلی ویران ہو گئی۔ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کی حویلی جو ہے وہ بالکل کھنڈر بنتی جا رہی ہے، تو اس کا کچھ دیکھ بھال کریں۔ پھر پاکستان 2-4 بار میرے والد صاحب آئے، انہوں نے آ کر کچھ حویلی کو سیٹ وغیرہ کروایا، پھر چلے گئے۔ وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے اسے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم لوگ بالکل ہی حویلی سے بے فکر ہو گئے، بلکہ بھول ہی گئے۔ پھر اچانک سے ہمارے کچھ دوستوں نے رابطہ کیا، تو ہم لوگوں نے اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن اب وہاں پر وہ حالات ہیں کہ کوئی رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ مجھے ایک اور بھی بات کا پتہ چلا کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب یہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے یہ حویلی کرائے پر بھی دی تھی۔ یہ حویلی کچھ لڑکوں نے کرائے پر لی تھی۔ ان لوگوں نے حویلی کے 3 کمرے لیے تھے، دوسری منزل والے ہاسٹل کے، اور کچھ نوکری پیشہ لڑکے تھے، 5 لڑکے تھے۔ حویلی کے اوپر ایک ایسا کمرہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب یہاں پر میرے دادا بھی آباد ہوتے تھے، تب بھی وہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اس کمرے میں کوئی بھی رات نہ گزارے، وہ کمرہ ہمیشہ سے بند ہی رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لفظوں پر بھی جیسے دھول پڑ گئی، اور میرے والد صاحب نے ان لڑکوں کو دیے ہی صرف 3 کمرے تھے، تو والد صاحب نے جان بوجھ کر اس کمرے کا تذکرہ نہیں کیا کہ اگر بتا دیا تو شاید یہ لوگ اسپیشل اس کمرے کی طرف جا نکلیں۔ لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ والد صاحب تو پاکستان سے واپس آ گئے، ان میں سے ایک لڑکے نے شرارت کی اور اس کمرے کا تالا توڑ دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ذہن میں ایسا کیا آیا جو اس کمرے کی جانب گیا۔ وہ لڑکا اس کمرے میں پرسرار طور پر مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ کے باقی لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اکثر ایسے محسوس کیا کہ یہ کسی اندیکھے وجود کے ساتھ محوی گفتگو ہوتا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو یہاں کی در و دیوار سے باتیں کرتا ہوں، جبکہ واضح طور پر اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی کو دیکھ کر بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، اشارے کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے 2 انسان آپس میں باتیں کرتے ہوں۔ پھر اس کا اس کمرے میں جانا اور وہاں پر پرسرار طور پر مارے جانا، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اس حادثے کے بعد والد صاحب نے حویلی بالکل بند کر دی۔ ان کو کسی صاحب علم نے بتایا تھا کہ اس لڑکے پر حاوی وہاں پر ایک مخلوق ہو گئی تھی جو کہ ایک جنی تھی، اور اسی جنی نے اسے جان سے مار دیا۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید والد صاحب ہمیں وہاں پر جانے سے روکنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب آ کر یقین ہوا کہ وہ باتیں سچ تھیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اتنے قدیم عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے وہ حویلی آسیب زدہ ہو چکی ہے، اور وہ حویلی جس طرح سے آپ کے دادا کے دور سے ہی آسیب زدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔ ان جنات کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی افزائش نسل ہوتی ہے، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ کوئی ایک جوڑا تھا جنات کا، تو پتہ نہیں اب ان کا کتنا خاندان بن گیا ہوگا، تو وہ وہاں پر کسی کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی اتنی بڑی جائیداد کو ایسے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو تب بھی چاہیے تھا اس حویلی کو بیچ دیتے، یا پھر وہاں سے اس آسیب کو نکالنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ لوگوں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا، اور اس حویلی کو پھر آ کر استعمال کرنے کے بارے میں سوچا۔ قسمت اچھی ہے جو بچ کر آ گئے ہو وہاں سے، ورنہ وہاں پر جن جنات کا بسیرا ہے، اگر غور کیا جائے تو وہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جس کو سالت بولتے ہیں، اور یہ زیادہ تر عورت کے روپ میں ہی رہتی ہیں۔ یہ جنات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ یہ انسانوں پر، بالخصوص نوجوان لڑکوں پر حاوی ہوتی ہے، اور ان سے باقاعدہ شادی تک کرتی ہیں۔ ان کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ رات کے پچھلے پہر میں ظاہر ہوتی ہیں، اور بے انتہا حسین لڑکی کے روپ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دیکھنے والا انسان اسی وقت ان پر عاشق ہو جاتا ہے، اور اس کے دل دماغ پر وہ ایسے قبضہ کرتی ہیں
کہ وہ سامنے نہ بھی آئیں تو ان کی آواز کے پیچھے ہی وہ انسان دیوانہ وار چل نکلتا ہے۔ اسے ہوش تب آتا ہے جب یہ مخلوق اس انسان پر حاوی ہو کر اسے جانی نقصان دے چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک سخت ترین مخلوق ہے جس کو سالک بولتے ہیں، اور بعض اوقات یہ انسانوں کے ساتھ شادی کر کے باقاعدہ ان کی اولاد کو بھی جنم دیتے ہیں۔ یہ اتنی سخت مخلوق ہوتی ہے، تو اس لیے اس مخلوق کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر وہاں پر جا کر عمل بھی کیا جائے تو یہ مخلوق جو ہے حویلی کے اس مخصوص حصے میں ضرور رہے گی جہاں پر اس کا بسیرا ہے۔ باقی کا جو حصہ ہے وہ رہنے لائق ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر اس کا بسیرا ہے وہ اس جگہ کو کبھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ وہ مخلوق آج سے نہیں قدیم عرصے سے وہاں پر موجود ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ حویلی کا جو اوپر والا حصہ ہے جہاں پر وہ مخصوص کمرہ ہے اس حصے کی طرف آنا جانا بند کر دیں اور وہاں پر حصار بندی کی جائے۔ اس کے بعد تو نیچے والے حصے رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں، وہ بھی وہاں پر جا کر پڑھائی کر کے پتہ چلے گا۔ پھر شاہ صاحب اور ہم لوگ ان کے ساتھ روانہ ہوئے لاہور کی طرف۔ پہلی بار نانا جی کہتے ہیں میں نے لاہور شہر دیکھا، وہاں کے بڑے بڑے اور خوبصورت محل نما گھر بھی دیکھے، کچھ گلی کوچوں کے پرانے مکان بھی دیکھے، اور پھر ہم لوگ ان پرانی حویلیوں کی طرف بڑھے جو بہت قدیم عرصے سے اپنے اندر لاکھوں کروڑوں کہانیاں سمیٹے کھڑی تھیں، اور ان کی دیواروں سے وہ پرسراریت ٹپک رہی تھی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جب شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو ایسا لگا جیسے حویلی کے اوپر والے حصے پر کوئی آندھی چلنے لگی ہے۔ اس کی دیواریں جیسے کانپ رہی تھیں، کھڑکیاں دروازے یوں کھل کھل کے بند ہو رہے تھے جیسے تیز آندھی میں کسی گھر کے کھڑکیاں دروازے کھلے رہ جائیں، ویسے ہی آوازیں تھیں۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی اور کہا کہ اوپر والا جو حصہ ہے وہ سخت آسیب زدہ ہے، یہاں پر کوئی بھی اگر جائے گا تو وہ جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ وہاں پر جو حویلی کا سیڑھیوں والا دروازہ تھا اس کو پوری طرح سے شاہ صاحب نے حصار بندی میں کر دیا، اس پر کیل لگا دیے گئے۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بھی ان کا گزر بسر تھا، لیکن ان کا جو مکمل ٹھکانہ تھا وہ حویلی کا اوپر والا حصہ ہی تھا، یعنی دوسری منزل۔ واضح طور پر ایسے لگتا تھا کہ ان پرانی کھڑکیوں کو کوئی کھول کر نیچے جھانک رہا ہو اور اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہو۔ پھر شاہ صاحب نے وہ جو آدمی تھا اس کو کچھ تعویذات دی اور کہا کہ حویلی کے جو نیچے والے کمرے ہیں ان 7 کمروں میں یہ تعویذات لگا دو، یہاں پر یہ مخلوق نہیں آ سکے گی، لیکن وعدہ کرو کہ اوپر کوئی نہیں جائے گا، اور اب اس جگہ کو اگر آباد کرو گے تو یہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ شاہ صاحب سے وہاں پر ایک بزرگ بھی ملے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہاں پر بہت کچھ دیکھا ہے۔ ان پرانے دریچوں میں ایک عورت نظر آتی ہے، کبھی بہت زیادہ خوبصورت چہرے کے ساتھ تو کبھی بہت زیادہ بھیانک چہرے کے ساتھ۔ چاند کی پہلی تاریخوں میں اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، اور چاند کی ڈھلتی تاریخوں میں وہ ایک بھیانک جلے چہرے والی عورت کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ میں یہاں سے نماز پڑھنے کے لیے گزرتا ہوں، کبھی کبھار میں فجر سے پہلے بھی گھر سے نکل جاتا ہوں تو مجھے وہ اکثر نظر آتی ہے۔ 1-2 بار مجھے اس کی آواز آئی، میں بیمار ہو گیا، پھر اس کے بعد میں فجر کی اذان کے بعد ہی مسجد کی جانب جاتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا جو اپنی حفاظت کر لی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چوڑی لافت اگر کسی انسان کو آواز دینا شروع کر دے تو اس کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آدمی دوبارہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ہم لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کیا تو ہمیں دوبارہ سے اس طرح سے ڈر نہیں لگا، لیکن حویلی کے دوسرے حصے سے ابھی بھی آوازیں آتی ہیں۔ رات میں جیسے کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے، اکثر ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پتہ نہیں، شاید وہ آصف ابھی بھی وہاں پر ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ آصف وہاں پر ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لیکن اب وہ نیچے والے حصے میں نہیں آ سکتے، اسی لیے منع کیا کہ اوپر مت جاؤ۔
پھر اس نے کہا کہ ہم نے یہ حویلی کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو ایک اور لوگ ہیں جنہوں نے گودام بنانا تھا ان کو دے دیا ہے، اور ان کو بتا دیا ہے سختی سے کہ دوسرے حصے کی جانب نہیں جانا، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف دن کے وقت ہی یہاں پر اپنا سامان رکھنے آنا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ خود بھی اس حویلی میں آتے جاتے رہیں گے۔ شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ حویلی کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ آباد ہو جائے گا اور جنات وہاں پر نہیں آ سکیں گے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنات کی ایسی ایسی اقسام ہیں جو انسانوں کو مختلف طریقوں سے نقصان دیتی ہیں۔ کچھ جنات صرف اور صرف انسان کے جانی دشمن ہوتے ہیں جو ان کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ ان کے جسموں کو بیماریاں ڈالتے ہیں، ایسی ایسی ناسور بیماریاں جن کا علاج ممکن ہی نہیں ہوتا اور انسان ان تکلیفوں میں جکڑ کر مارا جاتا ہے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس گاؤں کے ہی کچھ لوگ ایک نوجوان لڑکے کو لے کر آئے جس کی شادی کو ہوئے ہوئے ابھی 7 مہینے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا پیٹ درد میں مبتلا تھا، اس کے گھر والوں نے جگہ جگہ سے علاج کروائے۔ وہ لڑکا یہ کہتا تھا رات ہوتے ہی مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیٹ میں کوئی جس طرح سے سوئے کوپتا ہے، مجھے اتنا درد ہوتا ہے، مجھے دوائی سے بھی اثر نہیں ہوتا، مجھے ایک کالے رنگ کا شخص دکھائی دیتا ہے جو خواب میں میرے پیٹ کے اوپر پڑھائی کرتا ہے، وار کرتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے مار دے گا۔ شاہ صاحب نے جب ان لوگوں سے تفصیل پوچھی تو پتا چلا کہ جہاں پر اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی اس لڑکی کے پاس بہت زیادہ جائیداد تھی اور ان کے اپنے ہی رشتہ دار ان کے جانی دشمن بھی تھے۔ رشتہ نہ دینے کی وجہ سے اس لڑکی کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس لڑکی کے شوہر پر جادو ڈالا تھا تاکہ وہ مر جائے، کوئی نام و نشان بھی نہ بچے۔ شاہ صاحب نے اس لڑکے کو پڑھائی کی دم کیا اور کہا کہ اس نے اس کے جسم میں ایسی بیماری ڈالی ہے جس کا علاج ناممکن ہے۔ تم ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے ہو، ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کو کینسر ہو چکا ہے، جبکہ یہ پہلے بالکل ٹھیک تھا، اچانک سے کینسر کی آخری سٹیج آ گئی۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ علاج بھی کروایا لیکن ہر دوائی کا اثر الٹا ہی ہوتا تھا، کیونکہ اس لڑکے پر بار بار جادو کے وار کیے جا رہے تھے اور اس پر وہ جنات پھینکے گئے تھے جنہوں نے اسے وہ ناسور بیماری دی تھی۔ بالآخر وہ لڑکا تڑپ تڑپ کر 1 سال کے بعد مر گیا۔ اور نانا جی بتاتے ہیں اس کے گھر والوں نے آ کر جب یہ خبر دی تو شاہ صاحب بھی بہت دکھی ہوئے۔ شاہ صاحب نے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ بیماری ہی میں ایسے مبتلا تھا کہ جس کا علاج ہی نہیں تھا۔ تعویذات لے کر گئے تھے، پیے بھی تھے، کچھ عرصہ آرام بھی رہا، لیکن پھر سے اس پر جادو کے وہ وار شروع کر دیے گئے۔ پہلے اس پر جادو کے وار کر کے اس کے جسم میں وہ بیماری ڈال دی گئی تھی۔ یہ لوگ تو شاہ صاحب کے پاس پہنچے ہی تک تھے جب ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ جب وہ لڑکا فوت ہوا تھا تو وہ ایک ایسا تھا جس طرح سے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے، چارپائی کے اوپر صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس طرح سے لوگ دشمنیوں میں آ کر، حسد میں آ کر، جائیداد کی لالچ میں آ کر انسانوں کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کہ ان پر موذی مرضوں والے جنات مسلط کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں انصاف کرنے والی ذات بہت بڑی ہے، اور جب اللہ انصاف کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا وہ انصاف ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی عبرت ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی عبرت کا نشانہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ یہ نانا جی کی کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی حاسد، کوئی اپنا جب حاسد بن جائے، دشمن بن جائے تو وہ وہاں پر گہری چوٹ دیتا ہے جہاں سے انسان داں بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ سے رحم مانگا کریں، اپنی کامیابیوں کو، اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں، جتنا چھپا کر رکھیں گے اتنا حسد اور نظر بد سے بچیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں دکھاوا کرنے کی۔ اگر آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں سکون سے کھا رہے ہیں تو اس کو 4 دیواری تک ہی رہنے دیں۔ انسان جتنا دکھاوا کرتا ہے، جتنا سب کچھ سامنے لاتا ہے، وہ اتنا ہی حسد کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے رحم مانگنا چاہیے۔ پیارے آقا کا بھی یہی فرمان ہے کہ حاسدین سے بچو۔ حسد ایک ایسی مرض ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے، تو ان باتوں کو
लाजमी मद्देनज़र रखा करें। अपनी कामयाबियों को, अपनी खुशियों को, अपनी नई चीज़ों को नुमाइश करने के बजाय अगर छुपा कर रखेंगे तो हमेशा इस्तेमाल कर सकेंगे। ये थी नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह इस चैनल पर इसी तरह से मैं नाना जी की खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। और भी अगर कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज शेयर करना चाहता है, उनसे सुनी हुई स्टोरी शेयर करना चाहता है, तो आप लोग मुझे इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।